استاد جو ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چیمہ صاحب یہ بات آپ نے جو بیان فرمائی بنیادی تو یہی ہے، یہ دانشکدہ ہے، درسگاہ ہے، یہاں یہی بات اصل میں تو ہونی چاہیے نا کہ اساتذہ یہ سمجھیں کہ یہ نونہال، یہ چھوٹی پود جو ہمارے حوالے کی گئی یہ امانت ہے، ہم نے صرف ان کو اس قابل نہیں کرنا کہ علم کا نچوڑ یہ صرف نکلے کہ نوکری کرے، جس سے پوچھے کیا نوکری کریں گے، کوئی ملازمت کریں گے؟ جو علم صرف نوکر بناتا ہے لوگوں کو، وہ علم ہو سکتا؟ وہ فن تو ہو سکتا کہ آپ نے کوئی کاروبار سیکھ لیا، علم نہیں ہو سکتا۔ علم جو ہے وہ اصل میں وہ ہے جس سے آدمی کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ لگے اور اس مقصد کے حصول کا راستہ جو اس کا پتہ لگے۔ یہ ساری ضمنی باتیں کہ روٹی کمانا وغیرہ، یہ علامہ اقبال بالکل، کیونکہ سب کچھ انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جاؤ، روٹی ملتی، بس روٹی کما رہا آدمی کچھ نہیں۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ یہ چیزیں بھی پڑھائیں، یہ سارے علوم دین کے خادم ہیں، مگر یہ دو باتیں جو ہے نا طالب علم بھی ذہن میں رکھیں، استاد بھی رکھیں، اور نظام تعلیم ایسا بنے گا تو بگڑی بنے گی، ورنہ کچھ نہیں بننا، جتنی جی چاہے تحریکیں ہوں کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ نظام تعلیم میں ایک تو جو بے مقصد ہے نا کہ زندگی کا مقصد ہی ساری عمر طالب علم کے سامنے نہیں آتا، روزی کما رہا، جی رہا، کھا رہا، عیش کر رہا، میں کیوں جی رہے ہو؟ اس زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ یا پھنسے ہوئے بیالوجی میں کہ کس کیڑے سے پیدا ہوا، فضول بحث، کوئی ثبوت بھی نہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ پیدا ہو چکا، بنے گا کیا، کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ تو ایک تو بے مقصد نظام تعلیم جو ہے نا صرف کلرک بناتا ہے، روزی کمانے والے، یہ نہیں ساری عمر بتاتا کہ دنیا میں آئے کیوں۔ تو پہلے نصب العین کا تعین ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر علم میں پڑھاتے وقت نا ان بچوں کا ذہن خدا کی طرف لے جانا، زولوجی پڑھائیں، باٹنی پڑھائیں، ہر چیز میں دکھائیں کہ اللہ کی حکمت اور رحمت نظر آ رہی، کیسے قانون کام کر رہا، اور ہر چیز میں تمہاری بہتری کا خیال رکھو، وہ رحمان ہے، رب ہے۔ اور روم اگر اس طرح پڑھائے جائیں تو آپ یقین جانیں کلاس روم جو ہے وہ درس کی جگہ ہوگی، آپ قرآن حدیث ہی پڑھا رہے ہوں گے۔ کہ علم پڑھائیں، اس علم کو یہ رنگ دے کہ علم میں نظر آتا ہے کہ قوانین ہیں، اور قوانین ہماری ضروریات سے متعلق ہیں، ہمارے نفع کے لیے بنے، ہر چیز میں ربوبیت اور رحمت نظر آ رہی ہیں۔ اگر بچوں کے ذہن میں دہریت کی بجائے یہ جو ہے کہ غیر جانبداری رہتے ہیں، سرے سے اللہ کا نام ہی نہیں کبھی آتا، وہ بچے کیسے سمجھیں گے کہ ہمارا علم جو ہے خدا؟ تو ایک تو نصب العین کا تعین، اور دوسرا تربیت، کتابیں پڑھانے کے بجائے صرف جو پرچے رٹ کر دے دو نتیجہ، یہ کوئی بات نہیں، تربیت ہونی چاہیے۔ بچے یہاں سے نکلیں، وہ انجینئر بنیں، جنرل بنیں، ڈاکٹر بنیں، ساتھ ساتھ وہ سچے مسلم دیانتدار، ان میں یہ بات رچ جائے کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا کہ اللہ کو اس کا حساب۔ جو علم یہ دو چیزیں نہیں نہ کرتا، نہ استاد اس کو ذہن میں رکھتا، نہ بچے اس کے لیے، وہ سارا دھندا بیکار ہے، روٹی کمانے کا چکر ہے، علم نہیں، وہ کاروبار ہے۔ علم میں یہ دو چیزیں، مقصد نظر سے نہیں گم ہونا چاہیے کہ رضا الہی کا حصول، دنیا میں آئے ہیں کہ مالک کو خوش کر کے واپس لوٹنا، اور دوسرا کہ اس کے لیے طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ وہی جس کے میں نے نشاندہی کر دی کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ کے آخری رسول کا اسوہ، اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی طریقہ، آنکھ بے تین نمی گرد صبر، اب اللہ کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، سب سیدھ ہو چکے ہیں، نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ کا علیہ السلام، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو چیزیں علم پڑھاتے پڑھاتے طریقہ ہونا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام بتانی تعبیر تھی، مگر اللہ نے کیسی حکمت دی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دین سکھانے لگاؤں۔ اس طرح لوگ ذرا اجنبی محسوس کر دیں، لیکچر دے رہے ہیں آپ اپنے سبق کا، مگر اس کو اس طرح جوڑیں اللہ کے ساتھ کہ بیٹا ہر شے میں تم دیکھ رہے ہو نا، کوئی چیز فضول نہیں بنی، ہر چیز میں پرپز ہے، پرپز بغیر مائنڈ کے کس طرح ہو سکتا؟ پیچھے کوئی ذہن نہیں تھا، کس نے سوچا کہ یہ شاید اس غرض کے لیے بنائی؟ اور غرض بھی ایسی ہے جو تمہاری زندگی سے متعلق ہے، یا تمہاری غذا ہے یا تمہارا لباس ہے، بالکل سوچا سمجھا منصوبہ۔ اس طرح ہر علم میں یقین جانیں، جیسے اللہ والکون ایک مصری عالم نے لکھا کہ اللہ اور کائنات، یہ سارے سائنس کے علوم جو ہیں بالکل قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اور آپ اردو میں اگر بچوں کو یہ دے دیں کہ دو قرآن، تو کم از کم یہ تو کریں۔ وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ صاحب نے لکھا ہے قرآن وہ ہے جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، ایک یہ ہے جو کائنات ہے ہمارے گرد اور ہمارا اپنا جسم، اس میں جو اللہ نے کر کے دکھایا ہے وہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن انہیں بھی آیات کہتا ہے، نشانیاں، ایک ایک شے انگلی اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ یہ خود نہیں بنی، کوئی شے آٹومیٹک نہیں، ہر چیز سوچی سمجھی ہے، اللہ کا نشان بتا رہی ہے۔
تو اگر علم اس طرح سے پڑھائے جائیں کہ بچوں کے سامنے زندگی کا مقصد جو اس کو اوجھل نہ ہونے دیا جائے، اور ساتھ تربیت کا خیال رکھا جائے، وقت کی پابندی ہو، بچے جھوٹ نہ بولیں، استاد کے ساتھ جو ہے نا احترام سے پیش آئیں، کوئی نقل نہ کرے، بالکل ایسے نکلیں کہ جب وہ اپنے آفس میں جائیں تو دیانتدار ہو کام کرنے والے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں استاد کرتا، صرف روٹی کمانے کے میں نے لیکچر دیا میرا کام ختم، تو وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہی ہوگا، اور بچے بھی اگر دھیان نہیں دیتے تو وہ بھی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ جی